متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا 8 مئی سے غیر معینہ مدت تک کے لیے تنور بند کرنے کا اعلان۔ صدر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن پنجاب آفتاب اسلم کہتے ہیں کہ تنور مالکان کے خلاف غیر قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آٹا اتنا سستا نہیں ہوا جتنی روٹی اور نان کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے۔ نان اور روٹی کی سستے داموں فراہمی کا عزم، 24 گھنٹے میں ضلع انتظامیہ کی 1344 مقامات کی چیکنگ، 110 مقدمات درج، 21 دکاندار گرفتار، 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد، ڈی سی لاہور کے افسران کو کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا چھوٹے کاشتکاروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ، کابینہ نے نواز شریف کسان کارڈ کے اجرا کی منظوری دے دی۔ گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ڈائریکٹ کیش سبسڈی دینے کی تجویز پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ کاشتکار کے لیے پنجاب کے سارے وسائل حاضر ہیں، آڑتی اور مڈل مین کو کسان کے استحصال کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بحال کرنے کی منظوری، دفعہ 144 کے نفاذ کے اختیارات ڈپٹی کمشنر کو تفویض۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے، مریم نواز کا ون ڈش پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم، پنجاب میں نکاسیاب کے منصوبے لوکل گورنمنٹ کی اجازت سے مشروط کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، نواز شریف آئی ٹی سٹی کے قیام کے لیے 10 ارب سیڈ منی دینے کا فیصلہ۔ ریاض سے سعودی اکیڈمی بھی نواز شریف کے آئی ٹی کیمپس میں کھولنے کے لیے تیار۔ آئی ٹی سٹی میں 10 ٹاور بنیں گے، فوری طور پر ٹوئن ٹاور بنائے جائیں گے۔ مئی میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کی لانچنگ کی جائے گی۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت متحرک، محکمہ تحفظ ماحولیات نے مانیٹرنگ سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ مانیٹرنگ سینٹر سے فضائی اور آبی معیار کی نگرانی کی جائے گی۔ مانیٹرنگ سینٹر کے قیام پر 88 کروڑ 93 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کا گندم کے سرکاری نرخ پر خریداری میں تاخیر پر احتجاج۔ وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا کہ گندم خریداری پالیسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کسانوں کے ساتھ شہروں میں حکومت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ گندم پالیسی کا معاملہ، اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا اجلاس کے لیے ریکوزیشن جمع کروا رہے ہیں، حکومت نے ایوان میں گندم کی نئی پالیسی دی، نہ یہ کسانوں سے خریداری کر رہے ہیں۔ حکومت گندم خریدنے کے لیے بہانے بنانے لگی۔ پنجاب حکومت گندم خریدنے کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں کہ ہر ضلع میں بارش کی وجہ سے گندم میں نمی آ چکی ہے۔ گندم میں نمی 10% ہونے میں ابھی 1 ہفتہ لگے گا، جس کے بعد گندم خریدی جا سکے گی۔ اور ہم اپنے کسان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اب کل میں پڑھ رہا تھا کسی چینل میں کہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ جی سبسڈائز ہم کر رہے ہیں 400-500 روپیہ ایز پر گورنمنٹ پالیسی۔ اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ پالیسی بھی ساتھ وضع کریں۔ اب کسان کی گندم میں سے دن کتنے رہ گئے ہیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری 60% گندم سٹاکس لے چکے ہیں۔ گندم خریداری پر کسانوں کے احتجاج کا معاملہ، لاہور پولیس نے گرفتار 41 کسانوں کو رہا کر دیا۔ کسانوں کو گزشتہ روز مال روڈ کے اطراف سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے دوبارہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے کسانوں کو پھر گرفتار کیا جائے گا۔ بات بڑی واضح اور بڑی کلیئر بات ہے۔ انڈاؤٹیڈلی چیف منسٹر اس وقت کسان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہے، کیبنٹ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے۔ گندم کے مسئلے کو وزیر اعلیٰ احسن انداز سے حل کر رہی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا جواب، کہا کہ گندم کے خریدنے میں نمی میں ایک بڑا مسئلہ بنا ہے۔ اگر گندم میں نمی ہوگی تو اس کو خریدنے میں مشکل ہوگی۔ گندم کا سٹاک جو پہلے کا پڑا ہوا ہے اسے کیسے فروخت کریں؟
पंजाब असम्बली को पर रोड गेट के बाहर मनी चेंजर और अहले इलाका का एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी। कहते हैं 2 माह से हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। जब भी पंजाब असम्बली का इजलास होता है हमारी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। गंदम खरीदारी और बारदाना तकसीम न करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को गंदम के फैसले से मुतालिक अदालत को आगाह करने की हिदायत। अदालत हुकूमत की पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिविजनल एग्रीकल्चर टास्क फोर्स कमेटी का इजलास। जाली अद्वियात और जाली खादों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कमिश्नर लाहौर ने कहा किसानों की मेहनत और सरमाया को जाली ज़रूरी अद्वियात माफिया से हर सूरत महफूज बनाएंगे। महकमे ज़राअत को नाहली ने किसानों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मार्केट में खाद दस्तयाब न होने की वजह से किसान ब्लैक में खाद खरीदने पर मजबूर। खाद डीलर काश्तकारों से मनमाने दाम वसूल करने लगे। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स खाद की सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास 11 मई को तलब। इजलास में नवाज शरीफ को नून लीग का दोबारा सदर बनाए जाने की करारदाद पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक को मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह को विफाक में अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह को विफाकी काबीना में शामिल एक अहम शख्सियत की जगह लाया जाएगा। विफाक में शामिल अहम शख्सियत को ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त कर दी गई। राना सनाउल्लाह गुज़श्ता दौर में विफाकी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। 4 साल के लिए मुल्क में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खत्मी ऐलान करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 4 वज़राए आला और वज़राए तालीम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर तालीम पंजाब से आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के असातिज़ा की मुलाकात। वफ़द ने तनख्वाहों, प्रमोशंस समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। राना सिकंदर हयात के मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा कि आज का दिन मुल्क की तारीख में तालीम के हवाले से अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने $1.1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की रकम रवा हफ्ते मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की हैं। महंगाई के सताए आवाम को मिलेगा रिलीफ या बरकरार रहेगी तकलीफ। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 4 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में भी 8 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। कीमत में रद्दोबदल से मुतालिक हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। LPG की कीमत में 11 रुपये 86 पैसे फी किलो कमी। LPG की नई कीमत 238 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत का इतलाक 1 मई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। मिलावट माफिया की चालाकियां फिर से नाकाम। DG फूड अथॉरिटी का बंद रोड पर मायोनीज यूनिट पर छापा। 6000 किलो तैयार मायोनीज तल्फ यूनिट को सील कर दिया गया। इंतहाई बदबूदार माहौल में केमिकल, स्टार्च और मुज़र सेहत अज्जा की मिलावट से मायोनीज तैयार की जा रही थी। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स 10 गुना तक बढ़ाने का इंदिया। तजावीज़ वज़ीर ख़जाना पंजाब को इरसाल कर दी। कहा रिहायशी कमर्शियल किराए की इमारत के टैक्स में इजाफा किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 15 अरब रुपए तक आमदन हासिल की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहसिन नकवी का अवामी खदमत कमीशन। मोहसिन नकवी का ज़रा शहीद रोड कैंट नादरा सेंटर का दौरा। शनाख्ती कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ात बनवाने आए शहरियों से वसाइल बारे पूछा। नादरा सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की सफाई इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत का पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा। चौधरी शाफी हुसैन ने मुख्तलिफ शोबों और मॉनिटरिंग रूम का जायजा लिया।
صوبائی وزیر نے افسران سے ماڈل بازاروں کو سولر انرجی پر منتقلی کا پلان طلب کر لیا۔ بچوں پر جسمانی سزا کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ چیئرپرسن سی بی بی سارا احمد کا بچوں پر جسمانی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا، بچوں پر جسمانی سزاؤں پر پابندی کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی ہے۔ پنجاب بھر میں ڈپٹی کمشنرز کے بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے۔ ایڈیشنل سیکرٹری سی ایم آفس ڈپٹی کمشنر سرگودا تعینات۔ سائمہ علی کو ڈپٹی کمشنر ساہیوال لگا دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری سی ایم آفس علی اکبر ڈپٹی کمشنر بھکر مقرر۔ ڈپٹی کمشنر بھکر نور محمد اوان کو SNGAD رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز چیئرمین PPS تعینات۔ عبدالعزیز چیئرمین کو 3 سال کے لیے چیئرمین PPSC تعینات کیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت داخلہ کی سفارش پر ایک اور افسر کی خدمات وفاق کے سپورٹ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا تبادلہ۔ محمد علی رندھاوا چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین CDA تعینات۔ سیکرٹری سروسز زید بن مقصود کمشنر لاہور تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب ریویمپنگ پروگرام کے تحت ترقیاتی اسکیموں کے سٹیٹس کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ MCL اور واسا کی GIS میپنگ مکمل ہو گئی۔ LDA کی اپلوڈنگ جاری ہے۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی تعیناتی کا معاملہ۔ سید علی ناصر رضوی کی IG اسلام آباد تعیناتی پر چھٹی پر جانے والے DIG اویس احمد ملک کا تبادلہ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد نے وفاق سے پنجاب میں تبادلہ کر دیا۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ غیر قانونی تعمیرات کی سہولت کاری کی نشاندہی پر LDA آفیسر آپے سے باہر۔ ٹاؤن پلاننگ زون 4 کے ڈپٹی ڈائریکٹر رانا طاہر اور ان کے فرنٹ مین یاسر بھٹی کی لاہور رنگ کے سینئر رپورٹر کو سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ DG LDA طاہر فاروق نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ایڈیشنل DG ہیڈ کوارٹر کو معاملے کی انکوائری کرنے کا حکم دے دیا۔ پنجاب میں متعدد اضلاع کے تحصیلدار آمدن اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ 2% سے 35% تک ہی اہداف حاصل کر سکے۔ ممبر ٹیکسز زمان وٹو کی پنجاب کے تحصیلداروں کو وارننگ، تمام اہداف جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محکمہ بلدیات پنجاب کا بحریہ یونیورسٹی سے افسران کی ٹریننگ کروانے کا فیصلہ۔ لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے ٹریننگ پروگرام کے لیے بحریہ یونیورسٹی تعاون کرے گی۔ بلدیہ کے افسران کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اسیسمنٹ کا طریقہ کار بھی واضح کیا جائے گا۔ ہوشیار خبردار، تجاوزات مافیا کے گرد شکنجہ تیار۔ سپریم کورٹ کا 3 روز میں تجاوزات کے خاتمے کا حکم۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ سڑکوں کے ارد گرد تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کی ہدایت۔ CTO لاہور امارا تھر کا فیروز پور روڈ کا دورہ۔ چلڈرن ہاسپٹل کے گرد و نواح میں ٹریفک مسائل کا جائزہ لیا۔ SP صدر ملک اکرام نے پارکنگ مسائل پر بریفنگ دی۔ CTO نے پارکنگ مسائل کے حل کے لیے رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھیج دی۔ لاہور پولیس کا پیشہ ور گداگروں اور بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں سال 1140 مقدمات درج، 1143 ملزم گرفتار ہوئے۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کی گداگروں کے ہینڈلرز کے گرد گھیرا، مزید تنگ کرنے کی ہدایت۔ پہلے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کی آگاہی جاری۔ سیف سٹیز اتھارٹی کے زیر اہتمام یونیورسٹیز میں سیمینار کا انعقاد۔ چیف لا آفیسر محمد ذوالفقار اور ڈپٹی ایگزیکٹو آفیسر اریبہ بٹ نے وومن پولیس اسٹیشن کے سروسز بارے بریفنگ دی۔ ٹریفک شعور اجاگر کرنے کے لیے روڈ سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل IG ٹریفک مرزا فاران بیگ کہتے ہیں روڈ سیفٹی ویک کا مقصد شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کرے۔ مہم سے حادثات میں کمی اور قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔
लेस्को की इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के 223 रोज मुकम्मल 75,599 मुलजिम बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 71,000 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। अब तक 9 करोड़ 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स चार्ज किए गए। बचाव की वैक्सीन, सेहतमंद कल का यकीन। लाहौर समेत 10 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 13,000 वर्कर्स घर पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। मुहिम के पहले रोज 24 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। फिलिपाइन के रोमन मैग्सेसे फाउंडेशन का फाउंटेन हाउस का दौरा। फाउंटेन हाउस लाहौर इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजद साकिब ने ब्रीफिंग दी। कहा, ये इदारा 400 से 500 अफराद का घर है। हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, स्टाफ और बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत से काम करते हैं। और महकमा लेबर में वर्कर्स की हिफाजती सामान के हवाले से फ्लैग मार्च का इनेकाद। काम के दौरान हिफाजती सामान पहनने के बारे में आगाही दी गई। डीजी लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि मुलाजमीन को हिफाजती सामान मुहैया न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।